السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں HP نیٹ ورک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تحریک ہزارہ کے آرگنائزنگ چیئرمین خورشید ہزاروی صاحب کے اس بیان پر جو انہوں نے ایمل ولی خان کے بارے میں دیا۔ میں تھوڑا سا مصروف تھا جس کی وجہ سے جواب جو ہے نا وہ ٹائم سے نہیں دے سکا، لیکن خیر ابھی زندہ ہوں جواب دینے کے لیے۔ تو خورشید صاحب، سب سے پہلے آپ کے اس بیان کے اس حصے کی بات کرتے ہیں جہاں آپ ایمل ولی خان کے باپ دادا کو درمیان میں لے آئے۔ اختلاف، آپ کہا کہ آپ اختلاف کریں اور شدید اختلاف کریں، ایمل ولی خان کی سیاست کو چیلنج بھی کریں، ان کی بیانات پر جو ہے نا وہ تنقید بھی کریں، ان کے سیاسی فیصلوں پر سوال بھی اٹھائے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن کسی موجودہ سیاسی اختلاف کا جواب دینے کے لیے کسی کے باپ دادا اور پردادا کی سیاسی تاریخ کو تانا بنا دینا کہاں کی سیاست ہے؟ آپ ایمل ولی خان سے سوال کر رہے ہیں، یہ ان کے خاندان کا سیاسی ٹرائل لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خورشید صاحب، آپ نے پاکستان کی تاریخ کا حوالہ بھی جو ہے نا یہاں پر دیا۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کی مخالفت ان کے باپ دادا نے بھی کی تھی، تو پھر تاریخ کو ذرا مکمل پڑھ لیجئے، یا آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ خیر مجھے اس بات کا پتہ نہیں، لیکن پاکستان کسی ایک خاندان نے نہیں بنایا، پاکستان کسی ایک صوبے نے نہیں بنایا، پاکستان کسی ایک زبان بولنے والے لوگوں کی جاگیر نہیں ہے۔ اس ملک کے قیام میں ہر بر صغیر کے مختلف علاقوں، مختلف سیاسی قوتوں اور لاکھوں لوگوں کی جد و جہد جو ہے نا وہ شامل ہے۔ ہزارہ کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، قربانیاں دی ہوں گی، یقیناً دی ہوں گی، ان کی قربانیوں کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف ہزارہ یا صرف کسی ایک علاقے نے پاکستان بنایا، تاریخ کو ایک سیاسی نعرے میں جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کو سیاسی دلیل بنانا چاہتے ہیں تو پھر پوری تاریخ بیان کریں، صرف وہ باب کیوں نکالتے ہیں جو آپ کے موجودہ سیاسی موقف کے حق میں جو ہے نا وہ جاتا ہے؟ ذرا اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ بار بار ایمل ولی خان کے خاندان کا سیاسی قد ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خورشید صاحب، آپ کا اپنا سیاسی قد کیا ہے؟ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ آپ سے یہ سوال کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر جو ہے نا یہاں پر میں نہیں پوچھ رہا، یہ سیاسی اصول کا سوال ہے، کیونکہ آپ جب دوسروں کے باپ دادا اور پردادا کی سیاست کا حساب کھولیں گے تو پھر مجھ جیسا کوئی آپ سے آپ کی اپنی سیاست کا حساب بھی جو ہے نا وہ پوچھے گا۔ آپ تحریک ہزارہ کے آرگنائزنگ چیئرمین ہیں، صوبہ ہزارہ کا مطالبہ آپ کا سیاسی موقف ہے، آپ اس مطالبے کے لیے جدوجہد کریں، بالکل کریں، یہ آپ کا حق ہے، آپ سیاسی مہم چلائیں، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ لیکن صرف کسی عہدے کا نام اپنے ساتھ لگا لینے سے سیاسی قد نہیں بن جاتا۔ سیاسی قد عوام بناتی ہے، سیاسی قد کارکن بناتے ہیں، سیاسی قد مسلسل جدوجہد سے بنتا ہے، سیاسی قد اس بات سے بنتا ہے کہ دوسرے جو سیاسی قوتیں ہیں آپ کو کتنی اہمیت دیتی ہیں، اور عوام آپ کی بات کتنی سنجیدگی سے سنتی ہے۔ لیکن یہاں تو حال جناب آپ کا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے اڑتے ہوئے کبوتروں نے یہ خبر پہنچائی کہ حالیہ جو ہے نا آل پارٹی کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اچھی خاصی منت سماجت کرنی پڑی، لیکن پروگرام میں آپ کو اس کے باوجود خود شامل جو ہے نا وہ نہیں کیا گیا، آپ کو وہ اہمیت نہیں ملی جس کی آپ توقع کر رہے تھے۔ اور کیا وہ آپ نہیں تھے جو اپنے ہی پروگرام میں ہزارہ کنونشن کا، ورکر کنونشن کا جو داؤد چرنگی میں پروگرام تھا جس میں یوسف صاحب جو ہے نا آئے تھے، اور ان کے جو سندھ کے کوارڈینیٹر ہے ان کے بندوں سے آپ جو ہے نا لڑے آپ اس بات پر کہ اس پوسٹر پہ میری تصویر چھوٹی ہے اور آپ جو ہے نا یہ پوسٹر فرنٹ پر نہیں لگائیں گے، آپ یہ پوسٹر جو ہے نا وہ جا کر سائڈ پہ لگائیں۔ یہ تو آپ کی اپنی سیاسی سوچ اور سیاسی حیثیت ہے۔ ذرا خود فیصلہ کریں کہ ایک طرف آپ ایمل ولی خان کے باپ دادا اور پردادا کا جو ہے نا سیاسی حساب لے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنی موجودہ سیاسی حیثیت کا جو ہے نا آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کو کسی سیاسی پروگرام میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوششیں کرنی پڑ رہی ہے۔ تو خورشید صاحب، دوسروں کے سیاسی قد ناپنے سے پہلے ذرا اپنا قد بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیا کرے کہ آیا یہ الگ بات ہے کہ ایمل ولی خان کے نام پر آپ اپنی مشہوری
چاہتے ہیں، اور آپ کیا آپ کے مالک بھی جو ہے نا ایمل ولی خان کے نام پر جو ہے نا جھوٹی کمپینس چلا کر یا اپنی جو ہے نا مشہوری کرتے ہیں۔ میں آپ کی تصحیح کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنی سیاسی دعوے کا جو ہے نا منطقی سوال ہے۔ اگر آپ خود کو اتنا بڑا سیاسی کردار سمجھتے ہیں کہ آپ ایمل ولی خان کے خاندان کی کئی نسلوں کا سیاسی حساب لینے بیٹھے ہیں، تو پھر یہ بھی پوچھنے کا حق بجانب ہے کہ آپ کی اپنی سیاسی قوت کتنی ہے، آپ کا اپنا سیاسی اثر کتنا ہے، آپ کی تحریک کی جو عوامی طاقت ہے وہ کیا ہے اور کہاں ہے، اور آپ کی اپنی سیاسی بیانی کو دوسرے سیاسی جماعتیں کس حد تک جو ہے نا وہ قبول کرتی ہیں۔ کیونکہ سیاست میں صرف جو ہے نا بکواس کرنا نہیں ہوتا، سیاست میں مینڈیٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، سیاست میں کارکن ہوتے ہیں، سیاست میں عوامی حمایت ہوتی ہے، سیاست میں مسلسل جدوجہد ہوتی ہے، اور سب سے جو بڑھ کر ہے وہ سیاست میں کردار اور دلیل جو ہے نا ہوتی ہے۔ اب ایمل ولی خان کے خاندان کی بات بھی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں۔ آپ حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست سے اختلاف کرے ضرور کریں، آپ اسفندیار ولی خان کی سیاست سے اختلاف کرے ضرور کرے، آپ خان عبدالولی خان کی سیاست سے اختلاف کرے ضرور کرے، آپ ایمل ولی خان کی سیاست سے اختلاف کرے بالکل کرے، لیکن یہ مت سمجھے کہ کسی سیاسی خاندان کے بزرگوں پر چند سخت جملے بول کر آپ نے اس خاندان کی پوری سیاسی تاریخ کو ختم کر دیا۔ حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک تاریخی سیاسی شخصیت تھے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی سیاسی نظریات پر بحث کی جا سکتی ہے، ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے تاریخ کو صرف ایک جملے میں پاکستان مخالف کہہ کر ختم کرنا سنجیدہ سیاسی بحث نہیں۔ اگر آپ کے پاس تاریخی دلائل ہے تو سامنے لائے، کتابیں سامنے لائے، حوالے سامنے لائے، وہ واقعات سامنے لائے، لیکن صرف نعرہ لگا کر جو ہے نا یہ کہہ دینا کہ پاکستان مخالف ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ اور یہی اصول ایمل ولی خان پر بھی جو ہے نا لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایمل ولی خان کا کوئی بیان پاکستان کے خلاف ہے تو اس بیان کو سامنے رکھیں، اس کا جواب دیں، بتائیں کہ اس میں پاکستان مخالف کیا بات ہے، آئینی طور پر اس کا مطلب کیا ہے، سیاسی طور پر اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، یہ بحث کریں۔ لیکن اس کے لیے عقل کا ہونا جو ہے نا وہ لازمی ہے، اور سیاسی ہونا بھی لازم ہے، جس کی آپ سے جو ہے نا کوئی توقع نہیں ہے میری۔ اور یہ کہنا کہ تمہارے باپ دادا پاکستان کی مخالفت جو ہے نا وہ کرتے تھے یا کی تھی، تو یہ موجودہ سیاسی بیان کا جواب نہیں ہے، یہ صرف خاندان کو جو ہے نا بیچ میں لا کر جو ہے نا اس پر بحث کرنا ہے۔ اور خورشید صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ صوبہ ہزارہ بھی بنے گا اور پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا، تو صوبہ ہزارہ بنانا آپ کا سیاسی مطالبہ ہے، یہ آپ مطالبہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صوبہ ہزارہ کا مطالبہ کرنے کے لیے ایمل ولی خان کو پاکستان دشمن ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ انتظامی بنیاد پر اپنا مقدمہ بتائیں، عوامی بنیاد پر اپنا مقدمہ بتائیں، آئینی بنیاد پر اپنا مقدمہ بتائے، وسائل بتائے، ترقی بتائے، روزگار بتائے، تعلیم بتائے، صحت بتائے، انتظامی سہولت اور نمائندگی کے دلائل بھی دیں، تب آپ کا مقصد جو ہے نا مضبوط ہوگا۔ لیکن اس کی آپ سے توقع نہیں ہے کہ اتنا سب کچھ آپ دے پائیں۔ لیکن اگر آپ کا سارا مقدمہ اس بات پر کھڑا ہے کہ جو شخص آپ سے اختلاف کرے وہ پاکستان مخالف ہے، تو پھر آپ خود اپنی دلیل کو کمزور کر رہے ہیں اپنی عمر کی طرح۔ پاکستان سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سیاسی مخالف کو پاکستان دشمن قرار دیا جائے، اور پاکستان سے محبت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تاریخ کے اختلافات کو چھپا دیا جائے۔ پاکستان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اختلاف بھی کریں تو دلیل سے کریں، ہم تنقید بھی کریں تو اخلاق کے دائرے میں کریں۔ میں آج اس لہجے میں نہ بولتا اگر آپ ہمارے مشران کے بارے میں بات نہ کرتے، اور اپنے سیاسی مخالف کو جواب بھی دے تو اس کے موقف کا جواب دیں، اس کے خاندان کو نہیں۔ جس طرح میں آپ سے جو ہے نا مخاطب ہوں اور آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ جی صاحب، آپ نے ایمل ولی خان سے کہا کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، تو میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ کیا آواز نہیں ہے آپ کو؟ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ جو ہے نا ریپیٹ کر لیتا ہوں اپنی بات۔
کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو پڑھ لیتے تاکہ اخلاقیات میں جو ہے نا ریخ بات کر لیتے. سیاست میں اختلاف ضرور کرے لیکن الفاظ کا انتخاب بھی سیاست کا حصہ ہے. آپ کسی کے باپ دادا اور پردادا کو بیچ میں لا کر اپنی سیاسی موقف کو مضبوط نہیں کر رہے، آپ صرف جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اور آخر میں صرف ایک سوال، آپ دوسروں کے باپ دادا کا سیاسی قد ناپ رہے ہیں، آپ ایمل ولی خان کے خاندان کی تاریخ جو ہے نا وہ کھول رہے ہیں، آپ پاکستان بنانے والوں کی فہرست میں اپنے سیاسی بیانیے کے مطابق جو ہے نا اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں یا جو بنا رہے ہیں، تو خورشید صاحب عوام آپ سے بھی پوچھے گی آپ کی اپنی سیاسی تاریخ کیا ہے، آپ کی اپنی سیاسی جدوجہد کیا ہے، آپ کی اپنی عوامی طاقت کیا ہے، اور آپ کا اپنا سیاسی قد کہاں کھڑا ہے. کیونکہ موبائل کے سامنے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر بات کرنا آسان ہے، کسی دوسرے کے خاندان پر تنقید کرنا اس سے بھی آسان بات ہے. مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام یہ ہے کہ انسان اپنے سیاست کو اتنا مضبوط کرے کہ لوگ خود اس کی بات سننے پر مجبور ہو. یاد رکھے، دوسروں کے بزرگوں پر انگلی اٹھانے سے اپنا قد جو ہے نا وہ بلند نہیں ہوتا، دوسروں کی تاریخ پر حملہ کرنے سے اپنی تاریخ نہیں بنتی، اور بلند آواز دلیل کا متبادل نہیں ہوتا. ایمل ولی خان سے اختلاف ہے، کیجئے. این پی سے اختلاف ہے، کیجئے. حضرت پاچا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست سے اختلاف ہے، کیجئے، لیکن دلیل سے کیجئے، تاریخی حوالوں سے کیجئے، سیاسی موقف کے ساتھ کیجئے. کیونکہ سیاست میں اصل مقابلہ یہ نہیں کہ کون زیادہ سخت جملہ بول سکتا ہے، اصل مقابلہ یہ کہ کس کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہے. تو ناظرین، میں ہوں سکندر، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیٹ ورک. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.